أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باران رحمت. آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آسم. آج ہم 18ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور اپنی نشست کا آغاز اس بات سے کروں گا کہ اگر آپ میں خوبصورتی کی کمی ہے اور آپ کا اخلاق اچھا ہے تو وہ اسے پورا کر سکتا ہے ماشاءاللہ. لیکن اگر آپ میں اخلاق کی کمی ہے اور آپ کتنے ہی خوبصورت ہیں تو وہ کبھی آپ کو پورا نہیں کر سکتا. ہمارا آج کا موضوع ہے حسن اخلاق. کہتے ہیں کہ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ دنیا کی ہر جنگ جیت سکتے ہیں اور اگر آپ میں ہزاروں کوالٹیز ہیں لیکن آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کو زندگی میں جگہ جگہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کہتے ہیں اپنے رب کو عبادت سے اور مخلوق کو حسن اخلاق سے راضی رکھو تو دنیا اور آخرت میں خوش رہو. آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے اخلاق کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزما صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہماری آج کی مہمان ہیں ثروت رانی, سوشل ورکر ہیں, ایمان ویلفیئر سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہماری دوسری مہمان ثروت صادق, اینکر پرسن ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں اور نعت خوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی مصطفیٰ. ان سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں. زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. صلی اللہ علیہ وسلم سلام ان پہ جو ہے زمانے پہ سایہ کہ خود ان کو اپنے میں اس طرح سمایا. علی اور زہرا حسین و حسن ہو نبی کی طرح ہے گھرانہ نبی کا. زمین نبی کی
زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کر سلیقہ ہمیں بندگی کا سکھا کر جو تھے درمیان ان بتوں کو ہٹا کر خدا کا ہی سجدہ کرانا نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، بہت خوب اور ماشاءاللہ بہت پیاری آواز. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی خوشیاں عطا فرمائے. اپنے مہمان سے شروع کرتے ہیں. سرورت، آپ سے شروعات کروں گا کہ ایمان ویلفیئر ٹرسٹ اس وقت کیا کام انجام دے رہی ہے، خاص طور پہ جس وقت میں کووڈ-19 چل رہا ہے، اس میں آپ لوگوں نے کیا کام کیا؟ بہت شکریہ پہلے تو آپ کا شہریار یہاں پر آپ کو مجھے مدعو کرنے کا. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جیسے یہ کووڈ شروع ہوا تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت کس چیز کی ضرورت جو ہے وہ ضرورت پیش آ رہی ہے. تو ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ انسان کو اجناس کی جو کہ راشن کی جو ہے وہ سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور اس میں پھر ہم نے اسی چیز کو اپنے جو ہے وہ لائن سٹریم پہ کرا کہ بھئی اس وقت جو ہے وہ ساری چیزوں کو ہم پیچھے پسے پشت رکھ کے اس وقت ہم سب سے زیادہ پہلے جو ہے وہ لوگوں کو راشن کی تقسیم کے اندر کریں. تو اس سلسلے میں الحمدللہ جو ہمارے اپنے جو اسکول کے جو والدین ہیں ان کو تو ہم نے دیا ہی دیا. اس کے علاوہ ہم نے کچھ شعبہ جگہیں اور بھی تلاش کی اور دیکھا کہ کہاں جا کے جیسے کہ اعظم بستی کے علاوہ جو ملقہ علاقے ہیں وہاں پر میں گئی، جا کے دیکھا کہ کس چیز. تو واقعی بہت زیادہ افسوس بھی ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر رحم فرمائے. تو اس کے سلسلے میں پھر ہمیں جو ہے وہ ہم نے ڈفرینٹ این جی اوز سے بھی جو ہے وہ رابطہ کیا. تو اس میں الحمدللہ ہمیں انہوں نے بھی دیا. اس کے علاوہ پھر ہم نے اپنے جو فنڈز تھے اس کے اندر بھی جو فنڈ ریزنگ کر کے تو ان کو راشن کے جو ہے فراہمی. اچھا، اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا جو اسکول ہے بچوں کا، اس کے حوالے میں بتائیے گا اعظم بستی میں ہے، کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، کس طرح آپ لوگوں نے تعلیم دیتے ہیں؟ جی الحمدللہ شہریار اس طرح سے ہے کہ یہ اسکول جو ہے وہ ہم نے تقریباً ابھی تو 5 سال ہو گئے اس کو اسٹارٹ کیے ہوئے. تو یہ ہمارا کلاس نرسری سے لے کے سٹارٹ ہوتا ہے اور گریڈ 8 تک جو ہے وہ الحمدللہ اس میں ہماری جو ہے وہ تعلیم و تربیت. تعلیم کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تربیت کا بھی بہت بولوں گی، اس لیے کہ زیادہ تر اسکولز میں جو ہے وہ تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن تربیت کے اندر بہت فقدان ہے. تو الحمدللہ ہماری کچھ والنٹیئرز جو ہیں وہ آتی ہیں اور میں خود بھی بلکہ اسکول میں بچوں کو جا کے تربیت کے سیشنز دیتی ہوں تربیہ کا. اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو تو دیے ہی جاتے ہیں لیکن ان کی پیرنٹس کو بھی ہم پیرنٹل امپاورمنٹ پروگرامز بھی کراتے ہیں تقریباً ہر مہینے ان کو بلا کے. اور ان کی کیونکہ دیکھیں اگر پیرنٹس جو ہیں وہ اگر تربیت یافتہ ہوں گے تو وہی اپنے بچے کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ کولیبریشن میں مل کے اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ چل سکیں گے. بیکاز اگر خالی ہم بچے کے اوپر فوکس کریں گے تو وہ شاید اتنی زیادہ جو ہے اس کی فروٹفل نہیں ہوگا جتنا کہ پیرنٹس کے ساتھ. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ پیرنٹس اور بچوں کے ساتھ مل کے. بالکل. اچھا مجھے بتائیے گا کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ کتنے؟ ماشاءاللہ ہمارے پاس 250 اسٹوڈنٹس ہیں. 250 اسٹوڈنٹس ہیں. چلیے جی، بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ جس طرح کے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر ویسے ہی غربت بہت ہے، جہاں پر لوگوں کو ظاہر ہے اسکول میں ایڈمیشن کرانے کا تصور نہیں، کھانے کو نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر اس وقت میں تعلیم دی جا رہی ہے تو بہت اچھا ہے. اور جیسے کہ راشن تو اس وقت میں بڑی اہم ضرورت بنا ہوا ہے، ان تمام لوگوں تک پہنچ رہا ہے تو بہت اچھا یہ عمل ہے. سرورت آپ کی جانب آؤں گا. اچھا، آج میرے دونوں مہمان سرورت ہیں تو دونوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ان سے بات کروں، لیکن سرورت صادق اینکر پرسن ہے. سرورت اس وقت کیسا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت میں لاک ڈاؤن کی سچویشن بھی ہے اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے جو ہماری فیلڈ کے ریلیٹڈ لوگ تھے جو فری لانسر تھے انہیں بڑا اس وقت میں ان کا بزنس جو ان کا کام جو ہے بند ہوا ہوا ہے. زیادہ پریشانی سننے میں آتی ہے کاز بیکاز ابھی تو فی الحال میں گھر پہ ہی ہوتی ہوں، ابا کے پاس ہوتی ہوں. مجھے یاد ہے اسی پلیٹ فارم کے تھرو میری مدر کے لیے آپ لوگوں نے دعا کروائی تھی. سو ابھی تو وہ اس دنیا میں نہیں رہی، اللہ جنت میں جگہ دے. تو ابھی 1 سال ہونے کو آیا ہے تو میں ابا کے پاس ہوتی ہوں. اور لاک ڈاؤن کی صورتحال میں سب سے زیادہ جو پریشانی ہو رہی ہے نا وہ ان لوگوں کو ہے جو کام کرنے کے لیے وہ خواتین یا مرد حضرات جو دوسرے گھروں میں جاتے ہیں وہ کتنے پریشان ہیں. اور اس حوالے سے جب میڈیا کے جو لوگ ہیں جو اپنے میڈیا کے فری لانسرز جو ہیں اس وقت تو لاک ڈاؤن میں جو صورتحال میڈیا پہ ٹوٹ گئی ہے، آپ یہ دیکھیں جو فری لانسر ہے وہ بھی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. مطلب سیلیوٹ ٹو میڈیا پرسنس کہ وہ موجود ہیں،
وہ جا رہے ہیں, وہ کام بھی کر رہے ہیں, اور جو فری لانسرز ہیں ان پہ اس وقت لائک کیا بیت رہی ہے. میں تو اس وقت پھر بھی کام نہیں کر رہی ہوں. جو کام کر رہے ہیں اور جو فری لانس کام کر رہے ہیں, جیسے آپ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں ابھی جو چینلز پہ جس طرح سے لوگ کام کر رہے ہیں. تو اچھا, لیکن سرورت ایک چیز اور بھی ہے کہ جس نے جو پرابلم کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ظاہر ہے جو ڈرامہ انڈسٹری سے تھے اور ان کو یہ تھا کہ ڈیلی ویجز ہم کہہ سکتے ہیں ان کو, جی بالکل, تو وہ شوٹ پہ جاتے تھے تو ان کو ایک سرٹن اماؤنٹ ملتا تھا, پھر کچھ اسٹیج اداکار ہیں اب کچھ اس طرح کے نہیں ہو رہے, تو ان کو بھی بڑی پرابلم ہو رہی ہے. ان کے بارے میں تو سننے میں آ رہا ہے ان کے گھر میں تو فاقے ہیں, یعنی یہ وہ لوگ ہو گئے ہیں جو سفید پوش ہیں. کہتے ہیں غریب اور غربا جو لوگ ہیں وہ تو پھر مانگ سکتے ہیں, ان کو پھر دیا جا سکتا ہے, لیکن ایک مڈل کلاس لوور مڈل پہ آ گئے اور جو لوور مڈل ہے وہ کہاں جائیں. تو یہ پھر وہ لوگ ہیں جو روزانہ کے بیسس پہ کام کرتے ہیں. پروڈکشن ہاؤسز کے حوالے سے ہمیں جو سننے میں آ رہا ہے, آپ نے بھی پوسٹ وغیرہ میں دیکھا ہوگا, کچھ لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں, وزیر اعظم کو ریکویسٹ ہو رہی ہے, اور بہت سارے لوگوں کو یہی ریکویسٹ ہو رہی ہے کہ پلیز تھوڑا سا گھر کھول سکیں. وہ لوگ بھی اس لیے نہیں کھول پا رہے. ابھی تو 10 سے سننے پہ آ رہا ہے, 10-11 سے سننے میں, اور اس کے لیے بھی جو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگ خود احتیاط کریں. کھولا جا رہا ہے کیونکہ معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے, گھروں میں کھانا نہیں. ہم تو پھر الحمدللہ ہم لوگ وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں فریج موجود ہوتا ہے, اے سی موجود ہوتا ہے, اور بھرپور قسم کا ہمارے پاس کھانا موجود ہوتا ہے. لیکن مجھے پھر ان لوگوں کا خیال آتا ہے, وہ لوگ جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ مستقل یہاں پر ہوتے ہیں, ہم لوگ بھی جا رہے ہوتے ہیں, وہ خواتین و حضرات جو کسی گھر جا کے کام کرتے ہیں کوارنٹین میں, وہ نہیں آ سکتے. ان کے گھر پہ جو فاقے ہو رہے ہیں. بالکل جی, اس وقت میں جو صورتحال بگڑی وہ یہ بگڑی کہ وہ تمام لوگ بیچارے, کہ میں نے اپنی انڈسٹری سے بھی ریلیٹڈ اور جو شوبز انڈسٹری سے ہے ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوا کہ ابھی تک ان کو تو کوئی اتنا نوٹس کر ہی نہیں رہا ہے. ہر کسی کے لیے بات ہوتی ہے, لیکن میں اگر بات کروں کہ جو ENG ڈپارٹمنٹ سے ہوتے ہیں, جو فری لانس کام کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ کیمرہ مینز ہوں, چاہے وہ میک اپ آرٹسٹ ہو, چاہے وہ اسپاٹ بوائے ہو, ان کا کام بڑا رک گیا. ٹھیک ہے, جو چینلز میں کام کر رہے ہیں ان کو تو سیلری مل جاتی ہے, لیکن بہت سارے ایک بڑا طبقہ فری لانسرز کا بھی تھا. اس کے علاوہ وہ آرٹسٹ حضرات جو بیچارے ہمارے یہاں جونیئر آرٹسٹ ہوتے ہیں اور ان کو تب کام ملتا ہے جب کوئی ڈرامے کی شوٹنگ پہ جاتے ہیں یا ڈیلی اس پہ ملتا ہے, وہ اس وقت میں بڑا پریشان ہے. اور جو بات ہو رہی ہے کہ جی ابھی مارکیٹیں کھلیں گی, اس پر بھی ابھی بڑی کنفیوژن ہے کہ کیا ہوگا, لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے ہم سب کے لیے بہتر کرے. مفتی صاحب آپ کی جانب آتے ہیں, ہمارا آج کا موضوع حسن اخلاق. حسن اخلاق بڑا ضروری ہوتا ہے, لیکن کئی جگہوں پہ وہی حسن اخلاق جو ہے بڑا مسئلہ بھی کر دیتا ہے. ابھی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں حسن اخلاق والوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. شریف بھائی, حسن اخلاق اور اخلاق کے کردار, اخلاق نام ہے کردار کا, یعنی ایک شخصیت کے اندر بہت سارے پہلو ہوتے ہیں, ان پہلوؤں کو جب جمع کرتے ہیں اخلاق بنتا ہے. ایک اخلاق حمیدہ ہوتا ہے اور ایک اخلاق رذیلہ ہوتا ہے. بالکل. اخلاق حمیدہ سے مراد یہ کہ جتنی بھی اوصاف یا صفت جو ہیں بندے کی جو بھی اچھائی میں آتی ہیں انہیں اخلاق حمیدہ کہتے ہیں, اور جو بھی اوصاف یا صفت انسان کی برائی یا اس کی کردار میں نیگیٹو ہوتی ہیں انہیں اخلاق رذیلہ کہتے ہیں. اب آ جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اخلاق کی ہم صورت کو دیکھنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی رول آف ماڈل دیکھنا چاہتے ہیں, جیسے قرآن نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے سب سے پیاری نمونہ یا تمہارے لیے تمہاری زندگی کے لیے سب سے بہترین ایگزامپل اگر کسی کی ہے تو وہ حضور کی ذات ہے. بے شک بے شک. اور قرآن نے واضح فرما دیا کہ تمہاری زندگی کے لیے بہترین نمونہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ہے. اور پھر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے قرآن پاک کی آیت, اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خلق کے, اخلاق کے عظیم مرتبے پہ فائز کر دیا ہے. یعنی جس کو بھی جس پہلو سے دیکھنا ہے, جس طریقے سے دیکھنا ہے, وہ حضور کی زندگی کو دیکھے گا, اسے اخلاق حمیدہ کا وہ پہلو نظر آ جائے گا. اور پھر میں آپ سے ایک بات کروں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخلاق ہے کیا, اخلاق کہتے کسے ہیں. حضور نے فرمایا البر, کہ نیکی جو ہے, البر حسن الخلقی, کہ نیکی جو ہے ایسی ہونی چاہیے کہ اخلاق کے اندر اللہ نے وہ کمال رکھا کہ کوئی بھی اخلاق کا پہلو اٹھا لیں, اس پر بندہ عمل کرتا ہے تو اسے ملے گا کیا کہ ہر اخلاق حسن اخلاق نیکی ہے. بات سمجھ میں آئی کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی اثار کر رہا ہے, کوئی وعدہ نبھا رہا ہے, کوئی اچھے کام کر رہا ہے, جو بھی اخلاق کے پہلو پہ عمل کر رہا ہے تو وہ نیکی کر رہا ہے, حضور نے فرما دیا. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے
جو اخلاق والا ہے, اور اس میں سے جو جس کے اندر اخلاق, اس میں سے بھی بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اخلاق سے زیادہ پیش آتا ہے. معلوم ہی چلا کہ اخلاق اتنا بڑا نمونہ, اور کیوں نہ ہو کہ اگر ہم دیکھیں کہ آج ہمارے اندر سب سے زیادہ جو کمی ہے کہ ایک انسان کے اندر اسی چیز کی کمی ہے. مثال کے طور پہ کوئی آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا, کوئی آپ سے کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں مانگ رہا, لیکن آپ اچھے اخلاق سے تو پیش آ سکتے ہیں نا, اس سے مسکرا کر تو دے سکتے ہیں, اخلاق سے بات کر سکتے ہیں. تو اخلاق کے بہت سارے پہلو ہیں. اس پہ بالکل اخلاق کے بہت سارے پہلو ہیں, لیکن ان سے کچھ مسئلے بھی جو ہے وہ جنم لیتے ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور حسن اخلاق جو ہے بہت ضروری ہے, اچھا اخلاق آپ دکھائیں, آپ کو واقعی فائدہ ہوتا ہے. کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ کن مقامات پہ جو ہے اخلاق, جو اچھا حسن اخلاق ہے وہ مسئلہ بھی کر دیتا ہے. کچھ ایسے بھی پوائنٹس ہیں, اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد آ جائیں. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس وقت ہم موجود ہیں صوبیہ کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صوبیہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک, بہت ساری چیزیں, مسالے نظر آ رہے ہیں. آج مجھے آپ کے ٹماٹر نہیں نظر آئے, کیا بنا رہی ہیں آپ؟ اچھا, آج ہم بنا رہے ہیں گرل کباب. گرل کباب. جی, بیسیکلی اس کا جو شیپ ہے وہ گولا کباب کی طرح ہوتا ہے آلموسٹ, بٹ یہ جو ہے بہت زیادہ فلیورفل ہوتی ہے. جیسا آپ دیکھ رہے ہیں مسالے بہت زیادہ ہیں اور گلاوٹی بہت ہوتی ہے, اسے منہ میں ڈالیں ہی میلٹ. تو یہ کباب ہے. بیسیکلی اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا چکن منس چاہیے ہوگا ہمیں, ٹھیک ہے. اس میں ہم ڈالیں گے ہمارا چاٹ مسالہ, گرم مسالہ, لال مرچیں 2 طرح کی آپ کو پتہ ہے, کشمیری اور جو ہماری جو تیکھی لال مرچی ہوتی ہے وہ ہوگی, دھنیا پاؤڈر ہوگا, نمک ہوگا, اور ہمارا جو زیرہ پاؤڈر ہے وہ جائے گا اس میں, پسی ہوئی کالی مرچ جائے گی, الائچی جائے گی, بیسن 1 کپ جائے گا, اور 1 کپ ہم اس میں فرائیڈ انین ڈالیں گے تاکہ بائنڈنگ ایجنٹ, آپ کو پتہ ہے ورنہ تو کبابیں آپ کی ٹوٹ جائیں گی. بالکل ٹرو. ٹھیک ہے. پھر اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ جائے گا اور ادرک کا پاؤڈر بھی جائے گا. ادرک کا پاؤڈر. جی, یہ گلاوٹی کیسے بنیں گی کیونکہ ہم اس میں کچلی پاؤڈر ڈالیں گے. کچلی پاؤڈر جو گوشت گلانے کے لیے ہوتا ہے, تو یہ چکن کا ہے تو یہ زیادہ گلاوٹی ہو جائے گی اگر ہم اس میں یہ ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اس کو پھر ہم گرل میں لائک 2 منٹ میں پک جائیں گے. 2 منٹ میں پک جائیں گے. اور بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اتنے مزے سے بھی مجھ سے پوچھا 2 مرچیں ہیں, تو آپ جانتے ہوں گے, مطلب میں کیسے جانتا ہوں کہ میں اسٹارٹنگ سے بتا رہی ہوں, ایک کی صورت اچھی ہے, ایک کی سیرت اچھی ہے. تو یہ بولا کریں نا کہ صورت اور سیرت کی بات ہو رہی ہے. لیکن آج ہم آپ کو کھلائیں گے کون سے کباب آپ نے بتایا؟ گرل کباب. گرل کباب. اور ڈیفینیٹلی روزانہ کی طرح آج بھی جو ہے وہ اچھے بنیں گے. اور اس وقت ہماری نشست پہ موجود ہیں عائشہ ظفر, ان سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں. مدینہ مرکز مہر و وفا ہے, مدینہ مستر جود و سخا ہے, مدینہ حسن فطرت کا ہے مرکز, کیونکہ مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے. پھر میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ, مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی
तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ देख, क्योंकि मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, कि काश सरकार एक बार मुझसे कहें, जब तेरा जीना मरना मदीने में है, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। सुभान अल्लाह बेटा आयशा, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ और बहुत अच्छी आपकी सिलेक्शन थी नात की। अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ दे, आपके नसीब अच्छे करे। और जब भी बात आती है मदीने की, बात आती है रोज़े की, वही कि बस ये दुआ करें कि वो दरवाज़े हम पे दोबारा खुल जाएं, जो शायद हमारे गुनाह हैं उनकी वजह से ये दरवाज़े हम पे बंद हो चुके हैं। लेकिन जब भी बाखुदा मैं कोई ऐसी नात सुनता हूँ जिसमें मदीने का ज़िक्र होता है, रोज़ा मोहम्मद का ज़िक्र होता है, तो बड़ा दिल दुखता है मेरा ये सोच के कि अभी जैसे हम जब यहाँ पे ट्रांसमिशन कर रहे होते थे पिछले सालों में, तो मदीने में रौनक़ें होती थी रमज़ान में, और मक्का मदीना में जो रौनक़ें होती थी वो इस वक्त नहीं है। तो बस यही दरख्वास्त है और यही दुआ है अल्लाह ताला से कि वो रौनक़ें दोबारा बहाल हो जाए और हम गुनाहगारों पे दोबारा से वो दरवाज़े खुल जाएँ। आपकी जानिब आऊँगा। हमारा मौजू आज है हुस्न अखलाक। आपके समझती हैं ज़िंदगी में हुस्न अखलाक वाले लोगों को कितना फ़ायदा होता है, किन किन मुकामात पे जो है वो कामयाब हो जाते हैं? इस तरह से है कि देखिए, अगर आप कोई भी इंटेंशन आपका सिर्फ अल्लाह के लिए जो है वो कोई चीज़ करने के लिए है, तो आपको उसमें कामयाबी और नाकामी नहीं देखनी होती है। जो बेसिक मकसद है कि जिस तरह से है कि अगर आपने उस चीज़ को फोकस कर लिया कि दिस इज़ ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो उसमें ये नहीं होता कि कामयाबी दुनिया, उसको फिर आपने अपनी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को नहीं देखना कि कामयाबी हो रही है या नहीं हो रही, आपको अपनी आखिरत को जो है वो बनाना है। तो अगर आपको अपने अखलाक अच्छे रखने हैं, आपको अपने जो है वो मामलात अच्छे रखने हैं, और बाकी जो नतीजा है वो तो आपको आखिरत में लेना है। आपको इस चीज़ से कोई रत्ती बराबर का भी वो नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ पर मुझे इसका सिला मिल रहा है आया कि नहीं मिल रहा। तो अच्छे भी कभी कभार आपको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिलता है, लेकिन कभी कभार जो है वो ज़ाहिर है अगर आपके जो है वो आपको इसके अंदर हर्डल्स भी आती हैं। अच्छा, आपने कहा कि आपको अपना अखलाक अच्छा रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, और हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने रब को राज़ी करें, हमें अपने रब को राज़ी करें। हम इस सिनेरियो की बात करें जो करंट सिचुएशन है, या इसके अलावा भी जो हमारे मुल्क के हालात हैं, कई लोगों के पास रोज़गार नहीं है, कहीं कोई मसला, कहीं बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है हमारे चारों तरफ। ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि लोग जो है वो हुस्न अखलाक से पेश आ पाएंगे कि जब उसके सर पे 10 डिप्रेशन है और उससे कोई बदतमीज़ी से बात कर रहा है या तल्ख कलामी कर रहा है, तो वो आपको लगता है कि वो रिटेलिएट नहीं करेगा? एक्चुअली होता ये है कि जब आपके ऊपर कोई सिनेरियो आता है, तो वही आपका सबसे बड़ा इम्तिहान है कि आपने कितना बड़ा सब्र किया। तो हमें जो है वो हमारे दीन ने सब्र और शुक्र का जो है वो एलिमेंट किया है कि आपको सब्र कहाँ करना है और आपको शुक्र कहाँ करना है। जब कोई ऐसे पेंडेमिक आ जाते हैं या कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसमें आपको सब्र का मुजाहरा करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो भी काम करना है वो अपनी वही बात है, ज़ाहिर है देखिए, लेकिन हम दुनिया के अंदर भी रह रहे हैं। अब ये ऑब्वियसली जब ये प्रॉब्लम्स और परेशानियाँ होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों के अंदर जो है वो इस तरह से जो है वो सब्र का मादा ख़त्म होने लगता है। ज़ाहिर है देखिए,
دیکھیے انسان ہے اور اگر یہ سب چیزیں بجلی کے بل ہیں یا پھر روزمرہ کی چیزیں ایکس وائی زیڈ واٹ ایور جو بھی ہے, لیکن اس کا بیسیکلی حل یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کچھ کرتی ہے تو چلیں ٹھیک ہے, لیکن ماشاءاللہ این جی اوز بھی کر رہی ہیں اور الحمدللہ کافی کام ہو بھی رہے ہیں. لیکن پھر یہی کہا جائے گا کہ جس چیز کے اندر اگر آپ کو جو ہے وہ اس چیز کو صبر سے ہی جو ہے وہ معاملے کو اپنا سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, صرف آپ کی جانب آؤں گا, اور اگر ہم ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ اگر ہم نکلتے ہیں عام دنوں میں جب ٹریفک کھلا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں روڈ پر ہی نظر آ جاتا ہے کہ ہم کتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں, کہ اگر ہمیں کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ یار گاڑی کو جگہ دے دو تو ہمارا اشارہ یوں نہیں ہوتا بلکہ یوں ہوتا ہے. تو یہ اتنا جو ہمارے اندر سے ایک اخلاق کی کمی ہوتی جا رہی ہے, جو میں آل اوور بات کر رہا ہوں, تو اس کے ریزنز آپ کیا سمجھتی ہیں؟ مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے, ہماری یہ ساری چیزیں گھر سے سٹارٹ ہوتی ہیں. فرسٹریشن ہم گھر سے لے کر باہر نکلتے ہیں. یعنی کہ جب آپ روڈ پہ جاتے ہیں, ابھی رمضان کو آپ ہٹا لیں, لاک ڈاؤن کو آپ ہٹا لیں, ساری چیزوں کو ہٹا کر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں بھی ہمارے اندر صبر بچتا نہیں ہے. بالکل ہم میں غصہ زیادہ ہے, کیونکہ کسی کو جواب دینا ہے, وہاں پہ صبر, ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں بڑی بڑی, آپ کو پتہ ہے بیٹھ کے بات کرنا آسان ہو جاتا ہے, لیکن مشکل اس وقت ہوتی ہے جس وقت سچویشن ہم پہ آئی بھی ہوتی ہے, ساری مشکل پڑی بھی ہوتی ہے, اس وقت یہ جتنی بھی باتیں ہم کرتے ہیں نا اس پہ ہم عمل پیرا نہیں ہوتے, ہو نہیں پاتے, کیونکہ فرسٹریشنز ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں. اب آپ اس میں حکومت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے, ہر چیز کے لیے تو آپ حکومت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. پیسے کی پرابلم ہے, معیشت کی پرابلم ہے, کھانے کی پرابلم ہے. اب یہ ساری چیزیں لے کے جب آپ گھر سے, اور بدتمیزیاں گھر میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, صبر کا حکم دیا گیا ہے, حسن اخلاق کی بات کی گئی ہے, تو یہ ماں باپ پر سب سے زیادہ ہمارے گھروں میں جو چیز سٹارٹ ہوتی ہے نا, کیا ہم ماں باپ کو جواب دینے پہ رکتے ہیں؟ نہیں رکتے ہیں. اور اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو کیا ہم معافی تلافی کرتے؟ نہیں کرتے. جب ہم ماں باپ سے نہیں کر پاتے تو آپ جو روڈ کی بات کریں نا وہ تو غیر ہے. اچھا, حسن اخلاق میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کا اخلاق گھر میں بہت برا ہوتا ہے. گھر میں وہ اپنے ماں باپ سے بھی نافرمانی کرتے ہیں, بیوی بچوں سے بھی کرتے ہیں, باہر نکلتے ہوئے بڑے میٹھے بن جاتے ہیں, السلام علیکم کیسے ہیں آپ. یہ ڈیول پرسنالٹی کیوں ہے؟ یہ ڈیول پرسنالٹی پتہ ہے کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ گھر میں تو بات کرنی ہی نہیں ہے نا. گھر میں اگر آپ اخلاق دکھائیں گے, وہ لوگ ہیں جو گھر میں اخلاق دکھائیں گے تو ان سے کام لیا جائے گا, بیگم کچھ مانگ لے گی, اور بھی بہن بھائی, مطلب آپ, اچھا میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں. ہم نے بیچ میں ایک بات کی تھی کہ میں نے اچھے اخلاق کے ساتھ نا لوگوں کو رلتے دیکھا ہے, اینڈ دیٹس 100% ٹرو. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب آپ بہت اچھا کرتے ہیں نا تو میٹھا میٹھا سب کھا جاتے ہیں, اور وہیں پہ برداشت, صبر, اور پھر وہی والی بات کہ آپ آخرت کے لیے کریں, لیکن ہم تو انسان ہیں, خطا کے پتلے ہیں, اور ہمیں رزلٹ بھی چاہیے ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا, یہی والی بات ایک تو جب آپ نے بریک سے پہلے کہی تھی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ جو ہے حسن اخلاق رکھو. اچھا, ہمارے ہاں اکثر مرد حضرات, چاہے ان کی باہر کی فرسٹریشن ہے یا واٹ ایور جو بھی ہے, اس پہ میں نہیں جا رہا, بیچارہ مرد بھی بڑا مظلوم ہے, ہر بات میں ہم اس کو کیوں تانے دینے لگتے ہیں, لیکن باہر کی ایک فرسٹریشن لے کر آتا ہے تو وہ گھر میں آ کے اپنا اخلاق جو ہے اس کا کہاں بچے گا. پھر ایک چیز جو میں نے بھی ان سے سوال کیا, ان لوگوں کے بارے میں کیا ہے جو گھر میں تو بہت ان کا اخلاق ایسا ہوتا ہے کہ ان سے بدتمیز کوئی نہیں ہے, کہ بیگم سے بدتمیزی, ان سے بدتمیزی, لیکن جیسے ہی باہر آئیں گے وہ سب سے السلام علیکم کے, مطلب کئی دفعہ یہ پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ اپنے گھر میں ایسا ہوگا. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے؟ لیکن میرے نبی نے صاف واضح طور پر فرما دیا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر کے والوں کے لیے بہتر ہے. لِأَهْلِكَ کا جو حکم آیا ہے کہ اگر وہ گھر والوں کے ساتھ بھی ویسا رویہ رکھ رہا ہے جیسے باہر رکھ رہا ہے, مگر اخلاق سے پیش آنا صرف ایسا نہیں ہے کہ بھائی میرا دوست ہے تو اس سے میں مل رہا ہوں بہت اچھا ہے, لیکن میں اپنے بہن بھائیوں سے رویہ بڑا تلخ رکھ رہا ہوں. نہیں, دین نام ہے معاملات کا. پھر میری بات سمجھے, دین اسلام نام ہے معاملات کا, یعنی کہ جو کردار آپ کا باہر ہے ویسا ہی کردار آپ کا گھر میں ہونا چاہیے. اگر یہ کرتے ہیں کہ آپ کا کردار باہر اچھا ہے اور اندر آپ کا کردار بہتر نہیں ہے, تو پھر آپ کی صفت, آپ کو بھی یاد ہوگا میں نے بیان کیا تھا, پھر یہ صفت مسلمان کی, یہ مومن کی, یہ صفت منافق کی ہو جاتی ہے. تو اسی معلوم ہوا کہ ایمان والا وہ ہے جس کا کردار یکساں رہتا ہے, یک طرفہ رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کردار اپنا بدلے رہا ہے, یعنی دوسرے سے مل رہا ہے تو بہت اچھا مل رہا ہے, لیکن گھر میں آ رہا ہے تو بالکل بدل جا رہا ہے. یہ تعلیمات ہمارے دین نے نہیں دی. ہمارے دین نے تعلیم کیا دی ہے؟ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو آپ اٹھا کر دیکھیں, حضور جس طریقے سے باہر صحابہ کرام سے مل رہے ہیں, اگر آقا علیہ السلام باہر نصیحت فرما رہے ہیں تو آقا علیہ السلام جب گھر میں آ رہے ہیں تو اما عائشہ صدیقہ کی فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں سو رہی ہوتی تو اتنے آہستگی سے آپ اٹھتے کہ اگر میں نے دیکھا کہ آپ
یہ محسوس کراتے ہیں کہ کہیں اما عائشہ صدیقہ اٹھ نہ جائیں، یعنی حضور خیال رکھ رہے ہیں، تو کردار اسی سے اس کا نام ہے۔ دیکھیں مفتی صاحب وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور جہاں پہ بات آتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم تو ان کی پیر کے دھول کے بھی برابر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا۔ ہم ایک بات کرتے ہیں ایک عام آدمی کی، چلیں ایک مثال لے لیتے ہیں کہ کوئی باس ہے، اب اگر اس کے انڈر میں 1000 امپلائیز ہیں، اب وہ آ رہا ہے، اب اس نے اپنے امپلائیز کے ساتھ حسن اخلاق دکھانا شروع کیا، اس میں کئی سر پہ چڑھ جاتے ہیں، کوئی آ جائے گا جی مجھے گریجوٹی دے دیں، کوئی آئے گا بولے گا مجھے 1 مہینے کی سیلری ایڈوانس دے دیں، کوئی چھٹیاں کرنے لگے گا کہ بھائی یہ تو بڑے اچھے ہو اخلاق کا آدمی ہے، یہ تو ڈانٹے گا بھی نہیں۔ ایسی صورتحال میں جو باس ہے وہ اپنا حسن اخلاق کیسے دکھائے؟ دیکھیے یہ بات بڑی اچھی آپ نے کی، دیکھیے حسن اخلاق یہ نام نہیں ہے کہ آپ بالکل بچ جائیں، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ حسن اخلاق کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آیا ہے، آپ اس کی بات سنیں، تحمل کے ساتھ اس مسئلے کو پیش کر دیں، اور آپ کے حق میں ہو، یعنی کہ آپ کی استطاعت ہو یا آپ کے پاس طاقت ہے، اس مسئلے کو حل کر دیں۔ لیکن مفتی صاحب 1000 امپلائیز کی بات ایک بندہ کیسے سنے گا جس پہ اپنے بھی کام ہے؟ وہ بہت زیادہ یہ کہہ دے گا کہ جی جو آپ کا کنسرن ہیڈ ہے جائیں اس سے بات کر لیں۔ نہیں اچھا اب یہ بات کریں نا کہ جو کنسرن ہیڈ ہے اس سے بات کر لیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو صلاحیت دی کہ وہ پورا ایک جماعت کو یہ کہنے ایک آفس چلا رہا ہے، تو جو اس کے ماتحت لوگ ہیں، پہلے تو وہی بات ہے کہ وہ ان سے اگر وہ کام نہیں چل پا رہا، ظاہر سی بات ہے اس نے اہل کے طریقے اپنے ان لوگوں کے ساتھ شامل کر جو اس اہل کے مالک ہو، اگر وہ اس اہلیت کے نہیں ہیں تو پھر اسی وجہ سے اس کے پاس آ رہے ہیں نا، تو پھر دیکھیں خرابی کہاں پیدا ہو رہی ہے کہ کیا وہ جو جس کام میں جن بندوں کو لگایا ہے وہ کام ان کا پورا کر پا رہے نہیں کر پا رہے، تو پہلے سرزنش ان کی ہونی چاہیے کہ بندہ ان کے پاس کیوں نہیں جا رہا، میرے پاس ڈائریکٹ کیوں آ رہا ہے، میری بات پھر سمجھیے گا۔ تو معلوم کیا چلا کہ ہمیں ہر طرف دیکھنا ہے، ہو سکتا ہے وہ ان سے رویہ صحیح نہیں رکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ان کا اخلاق ایسا نہ ہو، تو جب ان کا اخلاق بہتر نہیں ہوگا تو پھر وہ ڈائریکٹ مالک کے پاس جائیں گے۔ تو بات یہ کہ نیچے سے لے کے اوپر تک کا طبقہ، اوپر سے لے کے نیچے تک کا طبقہ، ہر ایک کو اپنا کردار بہتر کرنا ہوگا، تبھی ہم یہ معاوض کر سکتے ہیں۔ بالکل جی، کردار بھی بہتر رکھنا چاہیے، اخلاق بھی اچھا رکھنا چاہیے، لیکن جو سوال میرے ذہن میں ہوتے ہیں، یہ پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے مفتی صاحب سے کہ ظاہر ہے میں ایک عام انسان ہوں، اور جو سوال میرے ذہن میں وہی اسکرین کے اس پر بیٹھے تمام عام لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں، اس میں سے ہم یہ سوال جو ہے وہ کرتے ہیں، اور یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں۔ باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور صوبیہ نے کباب تیار کر لیے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ نہیں بالکل بھی نہیں، یہ صرف ہم نے اس کو گرائنڈ کر کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مکسچر جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو ہم نے مکسی میں ڈال کر سارا کچھ ڈال کر اس کو سافٹ سا پیسٹ بنا لیا، بالکل ہی باریک پیسٹ، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی کباب بنائیں گے فرائنگ پین میں، 2 منٹ میں اس کو نکالیں گے، اور میں نے پلیٹنگ کے لیے پیاز کو آلریڈی گرل کر کے پلیٹ میں رکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ تیار ہو جائیں گے؟ جی بالکل تیار ہو جائیں گے۔ اچھا جی، یہ ڈرنک کیا بنا رہی ہیں؟ اچھا آج ہم بہت زیادہ ریفریشنگ ڈرنک بنا رہے ہیں جس کا نام ہے ٹینگو سپلیش۔ ٹینگو سپلیش نیا نام آیا، بالکل جی۔ تو یہ بیسیکلی بنے گی ٹینگ سے، ٹھیک ہے۔ ٹینگ کے ہم 2 فلیور یوز کر رہے ہیں، مینگو اینڈ اورنج، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک جگ میں جو ہے شوگر 1 کپ شوگر لے لیا، اس میں میکس آپ کے 4 to 5 گلاس پانی ہے، شوگر کو میں نے ڈیزولو کر کے رکھ لیا ہے۔ اب اس میں 1 کپ اورنج ٹینگ ڈالوں گی، 1 کپ مینگو ٹینگ جائے گا، اور چیا سیڈ جائیں گے، تک ملنگا، اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور سالٹ ڈالیں گے تھوڑا سا، تو آپ کا ٹینگو سپلیش تیار ہے۔ واہ کیا بات ہے جی۔ اور ٹینگ کی میں آپ کو کوالٹی بتاؤں، ٹینگ کی خاصیت ہے کہ ٹینگ جو ہے اس میں وٹامن سی بہت ہوتی ہے، جو آپ اگر استعمال کریں ویسے آپ ریفریش تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو پینے کے بعد آپ کی باڈی میں وٹامن سی جاتا ہے۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آج کل کے حالات ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی امیون سسٹم اسٹرانگ کریں، اس کے لیے جو ہے یہ بہترین ہے، ٹینگ تو ضرور استعمال کریں۔ اور صوبیہ نے تو آج ٹینگو سپلیش ایک نیا نام دیا ہے جی، بالکل، اور بہت اچھا آپ بناتی بھی ہیں، ویری گڈ۔ اور ہماری شیف کی ایک کوالٹی کہ بہت جلدی جلدی بھی یہ کھانا بنا لیتی ہیں۔ اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید احسان، ان سے درخواست کروں گا کہ یہ نعت شریف پیش کریں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہوں
والے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میرے گھر عیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی، میرے گھر عیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اور بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک سانسوں سے، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا۔ سبحان اللہ، بہت خوب میرے بھائی، بہت خوب ماشاءاللہ۔ اور ہمارا آج کا موضوع حسن اخلاق کا، آپ سے میں جاننا چاہوں گا، ہم بات کر رہے ہیں حسن اخلاق کی، آپ ماشاءاللہ ایک اسکول بھی چلاتی ہیں، اور ہمارے یہاں بات ہو رہی ہے کہ جی تربیت کی کمی ہے۔ اب اسکولز کے اندر ہی اگر دیکھیں تو کہاں ٹیچرز حسن اخلاق دکھاتی ہیں، میں سارے ٹیچرز کی بات نہیں کر رہا، لیکن کہ کئی ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز آتی ہیں کہ چاہے وہ مرد ہوں ٹیچر یا فیمیل ہوں، وہ بچوں پہ تشدد کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، کئی ایسی ویڈیوز آئی ہیں، تو وہاں ابھی حسن اخلاق جب ہمیں اسکول سے ہی نہیں ملے گا، ٹیچرز ہی نہیں دکھائیں گی، تو بچوں سے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے؟ تربیت کی جو فقدان ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہر جگہ پر۔ تو اگر آپ اپنی ٹیچرز کو، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ سارا کچھ کرنے سے پہلے اپنی جو ٹیچرز آپ کی ہیں ان کی تربیت کریں، اور ان کو ایک گائیڈ لائن یا ایک سٹریم لائن دے دیجئے کہ دیکھیے یہاں تک آپ کا حدود ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ آپ کو ہاتھ لگانا یا ان کو مارنا یا پیٹنا یا کچھ کرنا، تو اگر آپ یہ کریں گی تو آپ کل سے جو ہے وہ، اور اس طرح سے اتفاق سے میرے ساتھ ہو چکا ہے، تو اس لیے میرا اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں کہ ایک دو ٹیچرز نے جب مجھے پتہ چلا والدین کے تھرو کہ بھئی ہمارے بچے کو مارا گیا، تو میں نے ان ٹیچرز کو بھی بلایا، اور میں نے اس کے بعد جو ہے وہ پیرنٹس کو بھی بلایا اور اس بچے کو بھی بلایا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ ہاں واقعی یہ بچہ جو لے کر آیا ہے اپنی کمپلین، تو میں نے پھر اسی وقت اس ٹیچر کو جو ہے وہ فائر کر دیا، اس لیے کیونکہ ہم نے چونکہ ہم نے اسٹریم لائن دے دی تھی، اور چونکہ ہم نے ان کو پہلے سے یہ بتا دیا تھا کہ دیکھیں آپ کو تشدد کہیں پر بھی الاؤڈ نہیں ہے، آپ کو اگر جو بھی بات کرنی ہے وہ زبان سے کہیں، اور اگر زبان سے پھر پیرنٹس کے تھرو کروائیں، یا جو بھی آپ کا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ لاہے عمل۔ ٹھیک ہے، یہ تو چلے آپ نے کر لیا، لیکن میں آل اوور سینیریو کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ہم نے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا ایکسپیرینس رہا ہے، میں نے اندرون سندھ کے اسکول دیکھیں جہاں پہ ہم گئے تو بچے جھاڑو لگا رہے ہیں، بچوں کو اینٹیں پکڑا کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے۔ ہم تو بات کر رہے ہیں نا کہ حسن اخلاق کی، تو یہ جو ہمارے ہاں کچھ ایسے طلبہ ہیں یا کچھ ایسے وہ ہے ٹیچرز ہیں، جب وہ اس طرح کا بیہیویئر رکھیں گی تو آپ کیا سمجھتی ہیں جو بچہ ہے اس کو کوئی ہم یہ لیسن دے پائیں گے؟ نہیں، لیسن تو پھر آپ جو ہے وہ جو دے رہے ہیں، جو آپ بوئیں گے وہی کاٹتے ہیں، کوئی ایسی بات تو ظاہر ہے جو آپ اس کو سکھائیں گے، کل کو جب وہ بھی بڑا ہوگا اور جب وہ جس طرح سے سمجھے گا یہ جائے گا کہ دس از ہاؤ اٹ از، کہ زندگی میں جو ہے وہ یہی کام کرنا ہے۔ تو بیسیکلی مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر شروع سے بچپن سے جو ہے وہ اس
اس چیز کو تربیت دی جائے. پہلے تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ٹیچرز کو یا پھر ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشنز کو, باہر کے ملکوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ جو آپ کا ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہے یا جہاں پر بھی جو اس کی تربیت سب سے پہلے لازمی ہے. اگر وہ اسٹرانگ ہوگا, اگر آپ کا جو ہے وہ لیڈر ہی جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو ظاہر ہے وہ نیچے قوم سے نیچے. آپ نے کبھی ٹیچنگ کی ہے ویسے لائف میں؟ نہیں, ایکچولی میں ایڈمنسٹریشن میں ہی رہی ہوں, لیکن میں ٹیچنگ مطلب میں جا کے سروے وغیرہ کر لیتی ہوں. سیشنز آپ دے دیتی ہیں. ٹیچرز کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ ہم اتنا زچ ہو جاتے ہیں کہ اب ہم سے حسن اخلاق دکھایا نہیں جاتا بچوں کو. یہی تو امتحان ہے. اتنا بولتے ہیں کہ ہم زچ ہو جاتے ہیں. زچ کا ورڈ کیوں ہوتا ہے؟ میری کچھ بچیاں ہیں چھوٹی جو کہ ہمارے ساتھ ہی پہلے پڑھتی تھیں اور ماشاءاللہ سے وہ میٹرک کر کے وہ ہمارے ساتھ ہی واپس آ گئی ہیں. تو الحمدللہ وہ بچیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ پھر ہم ان کو ٹریننگ دلواتے ہیں. ایکچولی ہمارے ساتھ کولیبریشن ہے دی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا, بڑے مشکور ہیں ان کے ساتھ, تو وہ پھر جا کے ٹیچرز کی ٹریننگز ہوتی ہیں. اور یہ ساری چیزیں جی ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب پورا سیناریو جو ہے وہ بچوں کو اور ٹیچرز کو جو ہے وہ سارا چیزیں آپ لے جا کے ان کی ٹریننگ کروائیں گے, ان کو سیشنز دلوائیں گے, ان کو پھر بتائیں گے کہ دیکھیں یہ آپ کی حدود ہیں یا یہاں تک آپ کو جو ہے وہ اپنے اس میں رہنا ہے, آپ کی اسٹریم لائنز یہ ہیں. تو الحمدللہ میں تو تقریباً 10 سال سے اللہ کا شکر ہے چلا رہی ہوں, تو ایک آدھ واقعہ ایسا رونما ہوا ہے, لیکن یہ کہ بچے جو ہیں وہ پھر آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں. دیکھیں بچہ جو ہے وہ آپ کی محبت کا بھوکا ہے. بالکل ٹرو. اگر آپ نے بچے کو اپنی محبت دے دی تو وہ بچہ جو ہے وہ آپ کو گھر جانے کے لیے جو ہے وہ راضی نہیں ہوگا, روئے گا, وہ کہے گا مجھے جانا ہی نہیں ہے گھر. میں یہ اس وجہ سے سرورت کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری ایک مس تھی مس سائمہ, اور وہ بڑا ہم سے نا پیار سے رہتی تھی. ہم بڑے شرارتی بچے تھے اپنے وقتوں کے, تو انہوں نے ہمیں, میں 3 کلاس میں تھا, اور انہوں نے جو ہے وہ بڑا ہم سے پولائٹ اس میں بات کرتی تھی, اور بہت اچھی ٹیچر تھی. اب یقین مانے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے, لیکن آج بھی جب وہ دل میں آتی ہے تو ایک بڑی عزت ہوتی ہے. اور وہ ٹیچرز ہمارے اساتذہ ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے. شاید انہوں نے ہماری بھلائی کے لیے مارا ہو, لیکن وہ اسکول میں آتے تھے اور وہ مارنا شروع کر دیتے تھے. وہ آج تک ہمارے دماغ میں, عزت ان کی اپنی جگہ, لیکن یہ جو استاد ہوتا ہے نا, یہ بہترین ہمیں ایک لیسن دے سکتا ہے حسن اخلاق کا. تو وہ تمام ٹیچرز جو اس عہدے پہ فائز ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا آپ کا رتبہ رکھا ہے, والدین کے برابر آپ کا رتبہ ہے, تو خدا را بچوں سے جو ہے پولائٹ اس میں پیش آئیں. ٹھیک ہے تھوڑی سختی ضروری ہوتی ہے, لیکن حسن اخلاق کا دامن نہیں چھوڑے. آپ کی جانب میں آؤں گا. ہمارے ہاں آج کل گھروں میں میاں بیوی کے بیچ میں عموماً جھگڑے ہوتے ہیں, مارا ماری بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ ایک بچہ, چھوٹا بچہ لائک 3 سال 4 سال کا دیکھتا رہتا ہے. پھر وہی بچہ اپنے پیرنٹس کو باہر بڑا سویٹ بنا ہوا دیکھتا ہے, اور رشتہ داروں میں بھی بہت سویٹ ہوتا ہے, لیکن گھر کے اندر کا ماحول ایسا ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اثر جاتا ہوگا؟ ایسے بچے کنفیوزڈ ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے بہت سارے. وہ کہتے ہیں یار یہاں کچھ وہاں کچھ. ہاں, وہ اتنے کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ وہ ان کے اندر بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے. وہ گھر میں, کیونکہ میں نے تو بہت ساری فیملیز میں دیکھا ہے, وہ ماں باپ کو بہت تنگ کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے وہ گھر سے باہر جو لوگ ہوتے ہیں نا ان سے بڑے پیار سے ملتے ہیں. یہ میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ہے, جج کیا ہے. کیونکہ وہ جو جھگڑے فساد ہو رہے ہوتے ہیں وہ صرف میاں بیوی کے درمیان تک نہیں رہتے جو ہم دیکھتے ہیں, تو وہ میاں بیوی کے درمیان صرف نہیں رہتے. جب وہ فساد جھگڑا ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی جو بچہ ہے نا وہ اپنے ماں باپ سے بھی دور ہوتا ہے, بھاگتا ہے, کیونکہ وہ فساد اور وہ جو بھی جھگڑا ہے نا, وہ آپ دیکھیں جب بچے کارٹونز دیکھ رہے ہوتے تو جتنے پیارے کارٹونز بھی بنتے ہیں, ہمارے زمانے کے کارٹونز بڑے پیارے ہوتے تھے. ہمیں آج بھی یاد ہے 5 منٹ کا 10 منٹ کا, میرے خیال سے 3 منٹس میں شہری ختم ہو جاتا تھا. 3 منٹس میں ہمارا کارٹون ختم, آج بھی ہمیں وہ یاد ہے. اچھا اب کارٹونز کی اتنی بھرمار ہے کہ 2-2 گھنٹے کارٹون چل رہے ہیں, بچوں کو دیکھنا ہی نہیں ہے. آپ اس کو کارٹون بھی دے رہے ہیں, موبائل بھی دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی جو اس کو چاہیے نا وہ آپ کی توجہ, اور وہی لاسٹ بات آ جاتی ہے, حسن اخلاق چاہیے, اسے پیار کی نظر چاہیے. کیونکہ اکثر میں دیکھتا ہوں جو والدائیں بھی ہوتی ہیں, والد بھی ہوتے ہیں, ان کے آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو وہ اپنا سارا حسن اخلاق بچے پہ اتار دیتے ہیں. ان کا اخلاق اتنا برا ہو جاتا ہے اس بچے بیچارے کے ساتھ, وہ کبھی کبھی بلا وجہ ہی پڑ جاتا ہے. میرا ذاتی طور پہ رجحان ہے اور میرا ماننا ہے شہری, ہم پیسے سے کسی کو نہیں خرید سکتے. سر جس کو آپ پیسے سے خریدتے ہیں نا تو وہ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے, لیکن جس کو آپ اپنے حسن اخلاق سے خرید لیتے ہیں نا وہ کہیں نہیں بک سکتا, کیونکہ ایک وقت اس کی ضرورت اس کو پیسہ خرید دے گی. کچھ لوگ کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, کام ہو جائے گا, لیکن جب وہ رات کو سونے لگے گا نا تو اس کے دل میں خیال آئے گا اس بندے کا جس نے کبھی اچھا اخلاق دکھایا ہوگا. تو اچھا اخلاق اور پیار یہ کبھی بھولا نہیں جاتا. بالکل جی, اور وقتی طور پر رل جاتے ہیں لوگ, لیکن یہ یاد رہتا ہے. بالکل, وہ اس کی ایک مثال ہے بڑی اچھی. جو دوست ہوتے ہیں نا, گیدرنگ ہوتی ہے, اس میں ایک دوست ہوتا ہے بڑے پیسے خرچ کرتا ہے. اچھا سب اس کے پیچھے تو لگے رہتے ہیں, لیکن سب سے برائیاں بھی اس کی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بس پیسے سے آپ نہیں چیز خرید سکتے. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو اگلا آپ کو کہیں نہ کہیں کہہ دے گا نہیں یار یہ بندہ اچھا ہے.
تو اخلاق ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. مفتی صاحب آپ سے ایک سوال کروں گا, لیکن پہلے اس سوال کی میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ میرا مقصد کسی مدرسے یا اس کو برا کہنا نہیں ہے. میں بہت مدارس کی عزت کرتا ہوں, میں دل سے تمام احترام کرتا ہوں. اب میں مفتی صاحب آپ سے ایک سوال کروں گا. ہمارے یہاں حسن اخلاق کی بات ہوتی ہے, جو سوال میں نے سرورت سے کیا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مدارس میں اور جگہوں پر بھی جیسے سکولز میں ہوتا ہے وہیں مدارس میں بھی بچوں پہ تشدد کی ویڈیوز آتی ہیں, ایسا آپ کو بھی پتہ ہے. تو سر پھر ہم کہاں سے لیں گے جب ہمیں دنیاوی تعلیم میں بھی مار پڑ رہی ہے اور دینی تعلیم میں مار پڑ رہی ہے, تو حسن اخلاق پھر کہاں سے لیں گے؟ دیکھیے بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی مدرس کو مدارس کے اندر یہ نہیں کہا جاتا کہ بچوں کے ساتھ ڈنڈے مار مار کے ان کے آپ ڈنڈے توڑ دیں, یا آپ ایسا کریں کہ بچوں کے ایسے ضرب لگائیں کہ ان کے جسموں پہ نشان آ جائیں. اگر تنبیہ کے لیے کوئی استاد اس کو ڈراتا ہے دھمکاتا ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن نہ اسلام یہ بات کرتا ہے, نہ کسی بھی صحیح العقیدہ اور صحیح مدرسے کا یہ رویہ یا ایڈمنسٹریشن کا یہ کام ہی نہیں ہوتا کہ وہ مدرس کو کہے یا قاری کو کہے یا استاد کو کہے کہ بھائی بچہ اگر نہیں پڑھے تو اس کی ٹانگیں توڑ دینی, اس کے ہاتھ توڑ دینے یا اس کا پاس کر دینا. تو جو یہ شخص کرتا ہے, چاہے وہ مدرسے میں کرتا ہو چاہے ٹیچر کرتا ہو, یہ ظلم ہے اور یہ ظلم عظیم ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, آپ یاد رکھیے گا, کل بچہ جو حافظ بن رہا ہے, قاری بن رہا ہے اور ڈنڈے مار مار کے جو اس کو بنایا جا رہا ہے, کل وہی بچہ جب اسی مدرس کی کرسی پہ بیٹھے گا نا, وہ دوسرے کے ساتھ بھی یہی کام کرے گا. سسٹم چل پڑے گا. بالکل ہی. تو آپ اس سمجھ لیں کہ آپ اس ظلم کو پھیلا رہے ہیں اور اس گناہ کو بڑھا رہے ہیں. میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. کیونکہ آپ ماشاءاللہ خود بھی استاد ہیں, آپ کا بھی مدرسہ ہے, آپ لوگوں کا آپ کیا سمجھتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں, کیونکہ میں آپ کے مدرسے میں بھی آیا ہوں, بہت سارے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بڑا آپ کے کلوز بھی ہوتے ہیں, تو بچوں کو اپنے کلوز کرنے کے لیے کس طرح کا حسن اخلاق ہونا چاہیے؟ کیونکہ تھوڑی سختی ضروری ہے, وہ ماں باپ کی طرف سے بھی سب کی طرف سے, لیکن طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ جملہ کسی دانا نے بڑا اچھا کہا ہے کہ کھلاؤ سونے کا نیوالا دیکھو شیر کی آنکھ سے. یہ جو ٹاپک جو آپ یہ کہہ لیں کہ مقولہ کہہ لیں, یا یہ سلسلہ ہر جگہ قائم ہو سکتا ہے. مدارس میں بھی یہی ہے کہ میں ایز اے ایڈمنسٹریٹر رہا ہوں, تو مجھے معلوم ہے کہ میں جب اپنے مدرسے میں جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں تو میری نگاہ بالکل شیر جیسی ہوتی ہے. میں بچوں کو کوشش کرتا ہوں کہ بھائی ان کے کال فیل میں کیا ہے, وہ آج یونیفارم انہوں نے کیسا ہے, سب چیزیں. لیکن اگر کوئی بچہ میرے پاس شکایت لے کر آتا ہے تو میں یہ نہیں ہوتا کہ انسنی کرتا ہوں, بلکہ اس کو سیریسلی لیتا ہوں. اگر اس کی بچے کی غلطی اسے پیار و شفقت سے سمجھاتا ہوں, تنبیہ بھی کرتا ہوں. تو طریقہ یہی ہے کہ آپ بچے کی بات جو سن رہے ہیں نا, اصل بات جو بہن نے کہی نا, اخلاق سے جب آپ, جیسے آپ نے بھی کہا, مجھے بھی یاد ہے کہ میں جس اسکول میں پڑھتا تھا میری ٹیچر مجھ سے شفقت سے پیش آئیں, ان کا نام مجھے اب تک یاد ہے, لیکن جو میرے ساتھ جنہوں نے زیادتی کی میں ان کو بھول چکا ہوں. اسی طریقے سے کوئی مدرس بھی ہوگا نا, وہ جب تک اخلاق سے پیش آئے گا, ہوتا یہ کہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ مسئلہ سیکھنے آ رہا ہے تو استاد چڑھے نہیں, بلکہ اس مسئلے کو بار بار بیان کرے. اور ایک بات جو میں اگر آپ کی یاد ہو, بہن نے یہ کہا نا کہ میاں بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے, تو اگر آپ دیکھیں کہ میرے نبی علیہ السلام کے پاس ایک بھوکا شخص آتا ہے اور بڑی دور سے سفر کر کے آ رہا ہے اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں, تو میرے نبی نے اعلان کیا کہ کون ہے جو آج اس کی مہمان نوازی کرے. تو ایک انصاری صحابی اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں آقا میں اپنے گھر میں لے جا کے ان کی مہمان نوازی کروں گا. جب گھر میں لے کے جاتے ہیں تو یہ بھی بیوی ہے ماشاءاللہ انصاری صحابی کی, تو گھر میں کچھ بنا ہے, فرمایا اتنا ہے کہ بچے کھا لیں. فرمایا ایک کام کرو, بچوں کو پیار محبت سے سلا دو, کسی طرح ان کو بہلا پھسلا کر جسے ہم کہتے ہیں, اور جو کھانا ہے نا تو ایک کام کرنا, میں بھی بیٹھ جاؤں گا, تم ایک طرف بیٹھ جانا اور دیا بجھا دینا, اسے ایسا محسوس ہو کہ ہم کھا رہے ہوں اور وہ بھی کھانا کھا لے. تو کیا ہوا کہ دونوں نے ایسا ہی کیا, وہ دونوں بھوکے سوئے اور مہمان نے کھانا کھا لیا. قرآن نے اس بات کو واضح فرمایا, ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں حاجت ہوتی ہے اس کھانے کی بھی ہے, لیکن وہ اثار کرتے ہیں. تو یہ مقام ہے. بالکل جی. اور یہ جو میں نے ابھی اساتذہ ہوں یا مدارس میں پڑھانے والے ہمارے مفتی صاحبان ہوں یا جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ہوں, مولوی صاحب ہوں, یہ نکالنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم ان دونوں کی بہت عزت کرتے ہیں, چاہے وہ ہمارے اسکول کے اساتذہ ہوں یا مدارس کے مولوی صاحب ہوں. ان کی عزت ہم پہ لازم ملزوم ہے اور ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے. لیکن ان سے بھی درخواست کروں گا کہ جو بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ پھول کی طرح ہے, اب آپ اس کو ایک کانٹے دار درخت بنائیں یا ایک پھولدار پودا بنائیں, یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یا وقت ہو ایک بریک کا, بریک کے بتا دیں.